السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اس نشست میں جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے محبت رسول۔ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہیں، جو اس کی طبع میں شامل ہیں۔ ان سے محبت کی جا سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ توبہ میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ نبی کہہ دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تمہاری تجارت، وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے محلات اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو گئے، ان کی محبت غالب آ گئی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ والدین سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، مال و دولت سے انسان کو فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے۔ ان محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر یہ غالب آ گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کے اس کو عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک وہ ان سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرنا لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے مرتبہ مقام سے کون شخص ہے جو ایسا ہے جو واقف نہ ہو؟ سبھی واقف ہیں۔ وہ مراد رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے مانگا، اور وہ عمر جن کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی، جن کے ذریعے اسلام کو عزت ملی، اور وہ عمر جن کی وجہ سے سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی گئی، وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، دنیای کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ما سوائے اپنی جان کے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم مومن نہیں ہو۔ عمر بن خطاب اتنے جلیل القدر صحابی، اور جب انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوئی۔ کہا، اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کے بھی محبت کرتا ہوں۔ تب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم کامل مومن ہو۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہو تو وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہو جائیں، سب سے زیادہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند جانتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جس شخص میں یہ تین چیزیں ہیں تو گویا اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی محبت سے سرشار تھے، ان کے دل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جان مال سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار مال و دولت کا کیا بنے گا۔ وہ آپ کی محبت کو ترجیح دینے والے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام سے جس قدر محبت کرتے تھے ان کا اظہار کن الفاظ میں کیا جائے۔ وہ آپ کی مجلس میں جب آتے تو بغیر وضو کے نہ آتے، بلا طہارت بغیر طہارت آپ سے مصافحہ کرنا پسند نہ کرتے۔ جب شریک سفر ہوتے تو آپ کی سواری سے آگے بڑھنا پسند نہ کرتے، اور جب کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھانے کے لیے نہ بڑھتا تو وہ صحابہ بھی اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے۔ یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، آپ کی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ سے کبھی بھی پیش قدمی نہیں کرتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے۔ جب سورۃ الحجرات کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، اور تمہاری آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، اگر جس کی آواز اونچی ہوگی تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قدرتی طور پر آواز بلند تھی، جب سورۃ الحجرات کی یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لیا، بند کر لیا، وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لیا، بند کر لیا ہے۔ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کہا ثابت کیا بات ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری آواز آپ کی آواز سے اونچی تھی، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ کہا ثابت تمہاری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، بلند ہے، آپ اس میں نہیں آتے۔ تب جا کے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو قرار آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض لگتا تھا، میں آپ کے چہرے کو سب سے زیادہ ناپسند جانتا تھا۔ جب میں اسلام لایا تو سب سے محبوب چہرہ آپ ہی کا چہرہ تھا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چہرہ ایسا نہیں تھا جو مجھے محبوب ہو۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی آپ کے حلیہ کے بارے میں پوچھے، سوال کرے، تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے کبھی توجہ سے، میری آنکھوں نے کبھی جی بھر کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ آپ کے چہرے کی اتنی رونق، آپ کے چہرے کا یہ نور کہ صحابہ آنکھ بھر کے آپ کو دیکھتے نہیں تھے۔ آپ کی تعظیم و تکریم میں آنکھیں ہمیشہ نیچے رکھتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، قریش کو واپسی پر کہتے ہیں کہ میں
کیس و کسرا کے بادشاہوں میں گیا ہوں، ان کے محلات میں گیا ہوں، ان کے اصحاب کو دیکھا ہے، ان کے اصحاب کیسے تعظیم کرتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی میں نے دیکھا۔ جس قدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب آپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، کسی کے بھی اصحاب و احباب ایسے تکریم نہیں کرتے تھے۔ جب وہ تھوکتے تھے تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے جسموں پر مر لیتے تھے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے قطرات کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے چہروں اور جسموں پر مر لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا یہ انداز ہے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اعمال و افعال ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے اعمال و افعال سے ملتے نہیں ہیں۔ آج ہم اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، ہم اپنی محبت کے دعوے میں صادق نہیں ہیں۔ ہماری محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ تو آپ کی اتباع میں ویسے ہی اعمال کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور سوار ہوتے سواری کی دعا پڑھی اور ساتھ ہی مسکرا دیے۔ لوگ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ تو نظر نہیں آ رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب وہ سواری پر سوار ہوئے انہوں نے دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے، تو میں نے بھی آپ کی اتباع میں ایسے ہی مسکرایا ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اتباع میں ویسا ہی عمل کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے آپ تمام لوگوں سے عزیز ہیں، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی عزیز ہیں، اپنی اولاد سے بھی عزیز ہیں۔ ہاں جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی محبت ستاتی ہے، اور جب تک میں آپ کے پاس آ کے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک میرے دل کو چین و قرار نہیں آتا۔ ہاں جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا درجہ، آپ تو انبیاء میں ہوں گے اور آپ کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اور اگر میں جنت میں داخل کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی یہ باتیں سنتے ہیں اور ابھی خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آج ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہمارا بھی ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اپنی محبت میں صادق ہو جائیں، ہم اپنی محبت میں سچے ہو جائیں، جو ہمارا دعویٰ ہے اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔